تعطل ہے، یہ جو تاخیر ہے، اگر اس پہ کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا اور کنسرنڈ وہ لوگ جنہوں نے آئین کی پامالی کی، جنہوں نے آئین کو معطل کیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا، تو یہ ایک بدنما داغ آئین کے اوپر رہے گا، اور پھر مستقبل میں ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ آئندہ اگر کسی نے یہ 13 مہینے کے بجائے 3 سال بعد الیکشن کیا تو پھر کیا ہوگا، اور 13 مہینے کے بجائے اگر 13 سال الیکشن نہ کرایا، جس طرح ضیاء الحق نے کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں گے، اور وہ 11 سال کے لیے نہیں کرایا اور ایک بیچ میں کرایا تو رورا لگنا سا الیکشن، تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ بھی ضرور ایکشن لے، اس لیے کہ جب ماضی قریب میں آپ دیکھیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کنسلٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا، تو اس وقت بھی یہ نہیں گئے تھے۔ پریزیڈنٹ نے 9 اپریل کی پہلی تاریخ دی، پھر سپریم کورٹ کے حکم پہ پریزیڈنٹ نے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن 30 اپریل کی تاریخ دی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو 8 اکتوبر میں کنورٹ کر دیا تھا، اور 6 مہینے ہمارے کان پک گئے تھے کہ جی 8 اکتوبر کو الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن 8 اکتوبر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ رکھی تھی، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر پریزیڈنٹ نے 6 نومبر کی تاریخ کو پروپوز کر کے بھیجا تھا، اس وقت الیکشن کمیشن نے جنوری کی تاریخ رکھی تھی، لیکن جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، ہم اس میں سپریم کورٹ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی انٹرونشن سے اور سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ آج یہ فیصلہ آیا ہے، اس لحاظ سے خوش آئند ہے، لیکن اس تاریخ دھبے کو بھی دھونا پڑے گا، اور ان کرداروں کا تعین کر کے ان کو سزا بھی ہوگی، ان کے اوپر مسٹرسٹ بھی ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، الیکشن کمیشن نے 30 اگست کو ان دی پریزنس آف میڈیا، ان دی پریزنس آف آور ایڈوکیٹس یہ تعین کیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی چیئرمین کے عہدے پہ برقرار رہیں گے، لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ فیصلہ باہر نہیں آیا۔ آپ نے کل دیکھا چیئرمین الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے کو ری کنفرم کیا میڈیا کے سامنے، لیکن ریٹن میں ہمارے پاس فیصلہ نہیں پہنچا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام اور شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ ہر دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے ہم سے، میڈیا والے پوچھتے ہیں کیا بلے کا نشان ہوگا؟ بھائی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی، عمران خان فیڈریشن کی علامت ہے، پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے، چاروں صوبوں میں جی بی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب سے زیادہ اگر پاپولر پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی پر کرتے۔ اور آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ نے درست کہا کہ اگر کوئی آئینی شخصیت اپنی کرسی کے ساتھ اب آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے، تو اس کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک آپ عوام کے سامنے ذمہ دار ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اوتھ اٹھا رکھی ہے، لہذا جو سوشل کانٹیکٹ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا، وہ آپ کا آئین ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج آئین تھیوریٹیکلی موجود ہے، لیکن وہ پامال ہو چکا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق آپ کے موجود ہیں لیکن معطل کیے جا چکے ہیں۔ بظاہر آپ کی جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے صبح شام۔ اصلی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جہاں رول آف لا ہو، اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو، کسی کو زیادتی کرنے کی جرت نہ ہو، عدالتیں آزاد ہوں، اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ ان کو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے میں کوئی ہچکچا میڈیا ہاؤسز پہنچایا جاتا ہے، کبھی ان کو ڈرائی کلین مشین کے ذریعے استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور کنگز پارٹی میں پہنچایا جاتا ہے، یا ان سے پریس کانفرنسز کرا کے ان سے پارٹی چھڑوائی جاتی ہے۔
یہ ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی. ہماری 25 کروڑ عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. آج جو تماشا لگایا جا رہا ہے پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کی نیشنل سیکورٹی ایکٹ کا ایک رسک ہے. آپ کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں, لوگوں کے بنیادی حقوق کو بحال کریں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسلیٹیٹ کریں, لیکن بدقسمتی سے تمام نگران حکومتیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ ریاستی ادارے وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لندن ایگریمنٹ کے مطابق صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو PMLN کو فیور کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, حالانکہ پبلک میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, اس کے لیے مرے جا. کیونکہ آج آپ کا جو ووٹر ہے 50% سے زائد وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے اور نوجوانوں کو کے نظریات کو ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نے 3 دن پہلے لمز یونیورسٹی میں سوال و جواب پرائم منسٹر سے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے دیکھ لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کو شعور حاصل ہے. آج 2023 ہے, اس لیے ریاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اس ملک کی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منتخب نمائندے الیکٹ کریں تاکہ وہ ان کو اونرشپ فیل کر سکیں, اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ ذمہ دار ہوگی تاکہ ملک کے مسائل حل کر سکیں. کون ہوگا ان حالات میں مجھے بتائیں, جو اس بددلی کے ماحول میں, اس رول آف لا کی وائلیشن میں, اس بنیادی حقوق کی معطلی میں کون اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا, کون اوورسیز اپنے پیسے یہاں لے کر آئے گا, کیسے آپ کی ملکی معیشت درست ہوگی اگر وقت سے پہلے الیکشن کو متنازع کر دیا گیا. اور ہمیں خطرہ ہے اس بات کا. ایک بات آپ کو بتا ہوگی, اور عمران خان اور PTI ایک دفعہ پھر اپنا پرائم منسٹر بنائے گی اور اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہمیں اس بات کا خدشہ ہے اور شدید خدشہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں گا ان کو اٹھایا جائے گا. الیکشن کمیشن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں تحفظ فراہم کرایا جائے. ہمارے پروپوزرز جو کینڈیڈیٹس کے پروپوزر سیکنڈرز ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا. تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں. اور اسی طرح الیکشن کمیشن سے میں پوچھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی حکم کی نہیں تعمیل کر رہا, کیوں نہیں کر رہا؟ وہ ان لوگوں کو ٹرانسفر نہیں کر رہا جو متنازع لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے ان کے خلاف؟ کیونکہ آئین کا آرٹیکل 220 ان کو اجازت دیتا ہے کہ تمام ادارے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لہٰذا آپ کو اگر توہین عدالت عمران خان کے خلاف تو نظر آتی ہے, لیکن کیا آپ کی آنکھ اور کان بند تو نہیں ہونے چاہیے؟ نہ صرف ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں یا ان کو اغوا کر دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے یا ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ طرز عمل کسی لحاظ سے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کی ورسٹ کائنڈ استعمال ہو رہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو, اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں, اور جو آپ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. اور اسی طرح الیکشن کمیشن نے جو لیٹر لکھا تھا ایکٹنگ پرائم منسٹر کو, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو, کہ فواد حسن فواد کو اور باقی جو PMLN سے تعلق رکھنے والے منسٹرز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے, اس حوالے سے پرائم منسٹر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو KPK میں پورے وزیروں کو بدل دیا وہ بھی 6 مہینے کے بعد, یعنی آپ نے اس وقت تک 6 مہینے آپ سوئے رہے. لیکن جو کچھ طرز عمل محسن نقوی پنجاب کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے, وہاں کی جو انتظامیہ کر رہی ہے, یا جو PMLN سے ریلیٹڈ لوگ یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں, یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ ان کے اوپر ایکشن لے اور ان کو ہٹائے اور فوری طور پر ان کو تبدیل. ہمیں انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا ہے, نہ کہ یہ کہ کچھ آپ نے سپر لاڈلے پال رکھے ہوں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کریں جو کہ نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے.
اس کی وجہ سے کیا الیکشنز مزید ڈیلے ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا آپ کوئی وے فارورڈ بتائیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ایک مرتبہ ہو جائے، آئندہ کے لیے وہ راستہ بن جائے، آئندہ یہ ڈیلے نہ ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان کیا ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے، وہ ہے آئین. آئین پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے. جو غیر آئینی اقدام کرے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے. اس پہ جب تک ہم عمل درآمد نہیں کرائیں گے ہم بکھرتے رہیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ 90 ڈیز کا الیکشن کا ٹائم ہے. 90 ڈیز مینس 90 ڈیز 91 ڈیز تک جو لے کے جائے گا اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل ریزنز دے گا. خدا نخواستہ کوئی جنگ کی حالت ہو گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جیسے بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت چلو 1 مہینہ ڈیلے ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ 13 مہینے کے لیے نامنیز بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم 2 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں. بات یہ تھی کہ جو شخص بھی غیر آئینی اقدام کرے گا اس کو فیسلیٹیٹ کرے گا، اس کے خلاف ایکشن شروع ہونا چاہیے. اور یہ بدقسمتی سے جب تک ہم اس کا راستہ نہیں روکیں گے اس وقت تک ہم اس طرح بکھرتے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے. اور بھٹکنے والوں کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ آئین کے تابع ہو جائیں. اور جس کے اوپر بہت پریشر ہو، میں تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا. جیسے آفتاب اقبال نے پچھلے سال نیب کے چیئرمین کی حیثیت سے جب ریزائن کیا اور ریزنز دی کہ اوپر کس طرح کا پریشر رہا، وہ ساتھ میں آ گیا. کیوں کہ کسی ایک کو پھنسانا تھا اور کسی ایک کو چھڑانا تھا. لیکن میں اس کو بھی کمزوری سمجھتا ہوں. اگر آئینی سربراہ ہیں آپ کسی بھی ادارے کے یا قانونی سربراہ ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری دی ہے، حق کو سچ باطل کی لڑائی ہے. آپ اگر حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کی اپنے ضمیر کے سامنے مردگی ہے. آپ اگر کلمہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کے ساتھ پھر یہ ہے کہ پھر اللہ کے سامنے بھی آپ کی جواب دہی ہے، پبلک کے سامنے بھی آپ کی جواب. عوام کا جو حق رائے دہی ہے وہ ضائع ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ پتھر کی لکیر ہے. پتھر پہ اب لکیر کو دیکھتے ہیں کہ باقی پتھر کی اگر لکیر نہ ہوئی تو جو طریقہ کار قانونی ہوگا ہم اس پہ کریں گے. دوسری بات، جو سپریم کورٹ کے پاس ہم یہ تیسری مرتبہ گئے ہوئے ہیں، جو پہلی 2 مرتبہ گئے تھے سپریم کورٹ نے آخری فیصلے میں 14 مئی کا الیکشن میں جب فیصلہ کیا اور ساتھ کہا کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے، اور پھر کہا کہ چیمبرز میں مستقل بنیادوں پر ہم اس کی پروسیڈنگز کریں گے، اور وہ کرتے رہے. تو لہٰذا ذمہ داری تھی، سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے رہا تھا. ان دی مین وائل کیا آ گیا آپ کے سامنے، گور صاحب نے بھی بتایا، ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر آ گیا. الیکشن کمیشن اس پہ ریویو پٹیشن لے کے چلا گیا. پھر اس دوران آپ نے دیکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا. تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے کمزوری دکھائی، میں نے کہا، اور انہوں نے اس وقت کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع نہیں کی، کرنی چاہیے. سر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 21 کو آیا اور فیصلہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ضرور ہوگا. اب ہم یہ کہتے ہیں آج سے چونکہ پریکٹیکلی یہ کمپین شروع ہوئی ہے، لہٰذا بائی منڈے اور ٹیوزڈے الیکشن کمیشن وہ آرڈر کی کاپی ہمیں پرووائڈ کر دے. شکریہ. میرا سوال یہ جائے پولیٹیکل ایشوز کے لیے، لیکن اور کوئی حل نہیں تھا تو اس لیے سپریم کورٹ جانا پڑا. ایک جو ہماری ایک انزائٹی ہے بڑے عرصہ سے رہی ہے، اس کو میں ذرا کلیئر ورڈز میں آپ کو بتا دوں. پی ٹی آئی کو ایک نوٹس آیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کا سمبل الاٹ نہیں کریں گے. اس پہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پریزنٹیشن کر دی، اس کا جواب فائل کیا، اس کی ہیئرنگ ہو گئی، اور الیکشن کمیشن نے 30 تاریخ کو ہمیں آلریڈی کہا تھا سب کے سامنے کہ میٹر ریزالوڈ ہے، ہم ڈیٹیل آرڈر ایشو کر دیں گے. بعد میں ہم آیا، میں نے اسی وقت شکریہ بھی ادا کیا. 30 اگست سے آج تک more than 60 days is passed. اب 18 تاریخ کو اکتوبر کو ہم نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کے سامنے سبمٹ کر لیا اور ان سے گزارش کی کہ more than 41 days have passed. آپ مہربانی کر کے وہ ڈیٹیل آرڈر دیں. یہ ہمارے لیے ایک انزائٹی ہے ہمارے ورکروں میں، سپورٹروں میں، لیڈرشپ میں. پھر 60 ڈیز کے بعد ایک اور اپلیکیشن ہم نے گزاری اور ممبر سین سے ہم نے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ دیکھے. سپریم کورٹ سب سے بڑا کورٹ ہے، آئینی تقاضا ہے، اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر لکھا ہے دیٹس اٹ، اسی آرڈر کے مطابق ہوگا اور اسی ڈیٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہوگا. گوہر علی خان صاحب، آپ نے کہا کہ آپ منیر سے انتخاب لڑیں گے. آج پرویز خٹک اور محمود خان صاحب نے بڑا عظیم الشان جلسہ کیا وہاں پر، کیسے ان کا کوئی عظیم الشان جلسہ نہیں ہے. اس سے تو زیادہ خان صاحب کے لیے لوگ موٹر وے پہ نکل آیا کرتے تھے. ان کو شرم آنی چاہیے. اور دو کس کے سامنے کہہ رہے ہیں اور کس طریقے سے چلے گئے. میں نے سب کچھ دیکھا، میں نے ان دونوں جیسے کبھی بھی کوئی نہیں دیکھا.
खान साहब इन दोनों के मुकाबले में किसी को नहीं लेगा। कितनी मार्जिन से आप जीतने जा रहे हैं इंतखाब? इंशाल्लाह ताला पीटीआई 70% वोट लेगी। इंशाल्लाह जहां भी होगी पीटीआई 70% वोट लेगी। बहुत तोड़ करके निकली। ये आज के दिन से तारीख चेंज हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में देखो। खान साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान? इंशाल्लाह ताला वो कल पहुंच रहे हैं। इंशाल्लाह ताला। बताया जा रहा है कि जमानत नहीं मिली शेर अफजल बरवत साहब को? सर मिलेगी, देनी चाहिए थी। अगर नवाज शरीफ को जमानत मिल सकती है और वो बाद में कोर्ट कहती है कि आपका पावर हटाने नहीं चाहिए था, तो फिर उनको मिल सकती थी, क्यों नहीं मिल सकती? बाकी लोगों को मिल रही है। लेकिन हाँ, बेल जो देना है, इस किस्म का बेल जो आप प्रोटेक्शन मांगना चाहिए अपने फंडामेंटल राइट्स की, और सिर्फ ये कि आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ हो।